بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ انسان کو حقیقی کامیابی اس وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ اپنی صبح کا آغاز نماز فجر، تلاوت کلام پاک اور اللہ کے ذکر سے کرتا ہے۔ آج ہم آپ کو نکاح کے بارے میں کچھ چیزیں بتلائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ تم میں سے جو شخص شادی کی طاقت رکھتا ہے تو وہ شادی کر لے۔ جس کو شادی کی طاقت ہے اس کو شادی کر لینی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ابھی تو کاروبار اور بڑھے گا اور جناب یہ ہوگا وہ ہوگا، ابھی تو بچہ ہے بھائی، ابھی کب شادی کرنی؟ نہیں، شادی کر لینی چاہیے۔ اب یہ فرمایا کہ طاقت ہے تم میں پھر شادی کرو۔ یہ طاقت جو ہے نا کتنی قسم کی ہے؟ یہ 3 قسم کی طاقتیں ہیں۔ پہلی طاقت مالی طاقت ہے کہ آپ کے پاس مال ہونا چاہیے۔ بیوی مال مانگتی ہے بھائی، ہاں جی، کاروبار ہونا چاہیے، آپ کا اچھی تنخواہ ہونی چاہیے، بینک بیلنس ہونا چاہیے، تب جا کے شادی ہوتی ہے۔ ایسے جو ہے نا وہ اگر ویسے لفنگے پھرتے رہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو دوسری طاقت وہ جسمانی طاقت ہے کہ جسم بھی اس کا قوی ہو، مضبوط ہو، کہ جس سے وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کر سکے۔ اگر بیوی کے حقوق ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر شادی کیوں کر رہا ہے؟ پھر گھر بیٹھ جائے، پھر بیوی کو جو ہے نا لا کر کیوں جو ہے نا اسے ذلیل کر رہا ہے؟ تو یہ طاقت بھی ہونی چاہیے۔ اور اگر کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے تو پھر شریعت نے اس کو یہ بھی کہا کہ 1 سال تک کے لیے اس کو مہلت دی جائے گی، وہ اپنا علاج کرائے اور پھر جو ہے نا کیا جو ہے نا وہ اپنی زندگی جو ہے نا وہ بسر کرے بیوی کے ساتھ۔ تو جسمانی طاقت بھی بڑا ضروری ہے بھائی۔ اگر جسمانی طاقت نہیں ہے تو پھر بیوی گھر لے آیا اور بیوی کہے کہ یہ میرے پلے کیا ڈال دیے ہیں، اس کے تو پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بھائی اس کے لیے بھی جو ہے نا اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، وہ نہ ہو کہ پھر بیوی سے بعد میں جو ہے نا وہ مار کھاتا پھرے، ٹھیک ہے نا بھائی، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو تیسری قسم ایمانی ہے، ایمانی قوت، ایمانی طاقت۔ کتنے ہی گھر ایسے ہیں کہ بیوی پر ظلم ہو رہا ہے اور بیوی کو اپنی باندی سمجھتے ہیں، بیوی کو غلام سمجھتے ہیں، سارے گھر کے کام اس سے کروا رہے ہیں۔ ابھی اذان شروع ہوگی انشاءاللہ، اذان کے بعد جو ہے نا یہی سے شروع کرتے ہیں۔ ایمان اس کا مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر ایسے حالات آ جائیں تو یہ نہیں کہ اب بیوی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اللہ کا خوف، ڈر دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ کا خوف اور ڈر دل کے اندر ہوگا نا تو بیوی کو کم از کم مارے گا نہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا نا، یا رسول اللہ مجھے غلام چاہیے، آپ نے فرمایا یہ نمازی غلام ہے، یہ لے لو، اور فرمایا ہاں دیکھو اسے مارنا نہیں ہے، یہ نمازی ہے، اسے مارنا نہیں ہے، یہ نمازی ہے۔ اب دنیا کے اندر پیارے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ جو نماز پڑھے گا اسے مارنا نہیں ہے، تو آخرت میں کیا اللہ اس کو عذاب دے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو اس طرح یہ بیویاں بھی تمہارے ماتحت ہیں، غلاموں کی طرح ہیں، گھر میں رکھا ہوا ان کو سجا کر رکھو، ان کو زینت دو، ان کو عزت دو، ان کی عزت کرو، پھر ان سے عزت کرواؤ۔ یہ نہیں کہ بھئی یہ بس ہماری عزت کریں، یہ ہمارے لیے کھانا بھی پکائیں، یہ ہمارے لیے گھر بھی صاف کریں، یہ ہمارے بچوں کو بھی پالیں، یہ ہمارے کپڑے بھی دھوئیں، یہ ہمارے کپڑے استری بھی کریں، اور یہ جناب کیا کریں، مہمان آئے اس کے لیے کھانا بھی پکائیں اور وہ بھی کریں، یہ بھی کریں۔ اور آج کل تو یہ ہے کہ شوہر بس پیسے دے دیتا ہے بیوی کو، اب سارا کام اس نے کرنا ہے، سبزی بھی لانی ہے، سودا بھی لانا ہے، سارا کچھ بیچاری وہی کرتی ہے۔ عورت کو بھی چاہیے کہ شوہر کا ادب و احترام کرے، اتنی لمبی زبان نہ چلائے اس کے سامنے، ٹھیک ہے نا بھائی، کہ جس سے شوہر آتے ہی بیچارہ خوف زدہ ہو جائے۔ وہ گھر آیا، آ گیا تو ہے، یہی وقت ملا تھا تجھے آنے کو، اب آ گئے، چل بیٹھ جاؤ ادھر، کھانا دیتی ہوں ابھی۔ ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میاں بیوی جو ہے نا یہ محبت کے رشتے ہیں، ان کو محبت بنانا ہے، دوستی لگانی ہے آپس میں، میاں بیوی کی طرح نہیں، دوست، جس طرح دوست آپس میں گپ شپ کرتے ہیں نا، وہ کیا حال ہے تیرا، ٹھیک ہے بھائی، آپ کیسے ہو، ٹھیک ہو بھی، اور ہاتھ پہ ہاتھ میں مار رہے ہیں جناب، خوش ہو رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، ہنسی ختم ہی نہیں ہو رہی، اور گھر آتے ہیں تو ہنسی ختم، اب ہنسا نہیں جا رہا، نہ بیوی سے نہ شوہر سے۔ ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ جو باہر جیسا ہنسنا ہے نا، وہ گھر میں ہنسے،
پھر خوشیاں جو ہے نا وہ گھر سے نکلیں گی، بچے بھی ٹھیک رہیں گے. جب لڑتے ہیں نا آپ گھر میں تو بچے بھی خوفزدہ ہو جاتے ہیں آپ کی لڑائی سے. آپ کے منہ کا جو لیول دیکھ کر نا، غصے کا لیول دیکھ کر، ادھر سے بیوی کا یا شوہر کا، ماں کا یا باپ کا ہے، تو وہ بچے کیا ہوتے ہیں بیچارے، سہم جاتے ہیں. بچوں کو بھی اپنے جو ہے نا ان کی بھی تربیت صحیح کریں. جب آپ لڑیں تو بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں ہو رہی. جی ہاں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑ رہے ہیں اور آپس میں جیسے مرضی رہیں، نہیں، آپ کے بچے بھی آگے بیاہے جائیں گے. آپ کی بیٹی نے بھی کسی گھر جانا ہے، آپ کے بیٹے نے بھی، آپ کے بیٹے کی بھی بہو آئے گی. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.